بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو تو کسی بھی صورت میں کوئی جلسہ وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جن کو جلسہ نہ صرف کرنے کی اجازت ہے بلکہ ان کے لیے خود سرکاری محکمے آگے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، چھٹیاں کروا دی جاتی ہیں علاقے میں. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی جناب میاں نواز شریف نے جانا ہے، مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے، وہاں چھٹیاں کروا دی جاتی ہیں. پھر بھی حال یہ ہے کہ لیا میں جلسہ کرنا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے وہاں جانا تھا، وہ جلسہ ہی منسوخ کر دیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. کیا حالت ہے، یہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے. اب جناب لیٹسٹ رپورٹس جو آ رہی ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، ان میں پتہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں پہنچ چکی ہے. یہ سب کے باوجود ہے کہ نہ تو ان کے لوگ کوئی کیمپین کر سکتے ہیں، نہ ان کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ کوئی ضمانت پر رہا ہوں آ کر جناب الیکشن لڑ سکیں. ان کا کوئی بینر نہیں لگا سکتا، ان کی کوئی تشہیر نہیں ہو سکتی. بلہ چھینا جا چکا ہے. پوری طرح سے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش اب بھی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے علاقے میں کون کھڑا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. تحریک انصاف کو جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے یا ویسے بھی آزاد کھڑے ہیں جو امیدوار، وہ کیا کر رہے ہیں، جتنے بھی اپنے بینر اشتہار لگا رہے ہیں وہ سب تحریک انصاف کے رنگوں والے ہیں. سب جو تین دفعہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ بھی جناب اپنے بینر اس طرح لگا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے جیسے وہی کہ جی عمران خان صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وہ پیچھے لکھا ہوا ہے. یعنی لوگوں کو کنفیوز کرو، یہاں تک مایوس کرنے کی کوشش کرو کہ جی وہ خواجہ آصف نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہار مان لی ہے، تو کہتے ہیں جی وہ تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے ہیں ووٹ کیا ڈالنا، جب پتہ ہی ہے کہ کیا ہونا ہے، حکومت تو بننے نہیں دینی تحریک انصاف کی. اب چیک کریں ذرا یہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش کہ آپ نکلے ہی نہ، لوگ نکلے ہی مایوس ہیں. یہ بہت زیادہ آپ دیکھیے بڑا طریقے سے یہ چل رہے ہیں، سائیکالوجی کے ساتھ لوگوں کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ نکل آئے اور لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلنے کے لیے بےتاب ہیں، یہ بھی ظاہر ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اسی لیے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے. خواجہ آصف تو فارغ ہو چکے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں. اور اقرار الحسن صاحب نے وہاں پر جا کر جو کیا اور جو اس کے بعد کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں آپ کے سامنے جناب رکھ رہا ہوں ریپبلکن پالیسی کا سروے. اور یہ ریپبلکن پالیسی یہ ہے جی ایک تھنک ٹینک ہے، اور یہ ای نیوز پیپر بھی ہے، ان کا میگزین بھی ہے انگلش اردو میں، اور ریسرچ سرویز رپورٹس انالیسز یہ لاتا ہے سامنے. اب یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں فلاں پارٹی نے جناب اپنے ایک جعلی سے بنائے ہوئے ہیں ادارے اور وہ سرویز کر رہے ہیں، یعنی وہ نشریاتی ادارے ہیں وہ سروے کر رہے ہیں اپنے. ان کو جناب ہر کوئی فالو کر رہا ہے. ان کو اسد اللہ خان، عابد اندلیب یہ صحافیاں، عارفہ نور صاحبہ جو کہ ڈان پر پروگرام بھی کرتی ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتی ہیں، فیاض راجہ صاحب سینئر صحافی ہیں، ثاقب ورک ہیں، رانا مبشر بڑے سینئر صحافی سنو نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، سرا مرزا صاحبہ یہ بھی جرنلسٹ ہیں، پروگرام کرتی ہیں، اور اس وقت یہ پبلک نیوز پہ پروگرام کر رہی ہیں، جیو نیوز پہ بھی کر چکی ہیں، وائس آف امریکہ، 24 نیوز، 92 نیوز چینل کے ساتھ کام کر چکی ہیں. عدیل وڑائچ یہ بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں دنیا نیوز کے. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تنقید تو کرتے ہیں یہ بھی عمران خان صاحب پر، یہ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. خالد جمیل صاحب ABN نیوز جو چینل ہے اس کے بیورو چیف ہیں. محمد حسن رضا یہ دنیا نیوز کے لاہور کے بیورو چیف ہیں. عدیل وڑائچ جو ہے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کے. اس طرح بہت سے فریہ ادریس ہیں، یہ بھی صحافی ہیں. مبشر زیدی صاحب یہ TRT ورلڈ کے لیے کام کرتے ہیں، پہلے ڈان نیوز میں تھے. اجمل جامی، زائد گشکوری یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہت سے اداروں میں کام کر چکے، ہم نیوز، جیو نیوز، بہت سے اداروں میں، یہ سب ان کو فالو کر رہے ہیں. سبیل اللہ طارق کے فائنینشیل ایڈوائزر انالسٹ ہے. نصرت جاوید صاحب اس کو فالو کرتے ہیں. پھر اشر باجوہ جو کہ ایک بڑا نام ہے جناب، جس طرح سے وہ ڈیٹا سامنے لے کر آتے ہیں، یہ سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور اب اس ریپبلک پالیسی کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ جناب according to our coordinators and volunteers in خیبر پختونخوا PTI has gone massive. PTI کہاں نکل گئی ہے؟ They are even in a position to win all 45 National Assembly seats. اب وہ 45 کی 45 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے تحریک انصاف، کلین سویپ کی. فضل الرحمان صاحب اسی لیے الیکشن نہیں چاہ رہے، وہ اس لیے نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں وہیں سے پنجاب میں سے حصہ دے دو، خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ملنے والا، تو اگلی حکومت میں پھر ریٹ گر جائے گا، کیا کریں گے ہم؟ یہاں سے کوئی سیٹ نہیں مولانا صاحب جیت رہے، کوئی پارٹی کوئی سیٹ نہیں جیت رہی. ان کا خیال ہے کہ جی وہاں تو بات ہو گئی بھی ہے، یہاں ہم اس طرح پکڑ دھکڑ نہیں کر سکتے.
گورنر اپنا ہے، کر رہے ہیں، لیکن چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا یہاں پر مشکل ہے، یہاں کے رواج اور ہیں۔ پنجاب میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ خواتین آ گئی ہیں تو اب خواتین کو لاپتہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مثلا آپ ریحانہ ڈار صاحبہ کی مثال لے لیں کہ اس بوڑھی خاتون کو اب لاپتہ کریں گے، اس کے مقدمے بنائیں گے، پہلے اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، مونس الہی کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، تو غم و غصہ وہاں پر بھی ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں تو آپ کریں گے وہ تو پھر دشمنی پڑ جائے گی۔ یہاں پر یہ ہے کہ پھر بھی لوگ کہیں گے اچھا کیا کریں، عثمان ڈار ہیں، عمر ڈار ہیں، وہ اس پر آواز اٹھاتے ہیں، وہ جاتے ہیں عدالت میں جائیں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کون سنے گا؟ تو وہ ماحول فرق ہے، ریئیکشن یہاں پر اور طرح سے ہے، خیبر پختونخوا میں اور طرح کا۔ تو وہاں پر جناب مسائل یہ ہے کہ اس طرح نہیں آپ کر سکتے پکڑ دھکڑ اور یہ سب، وہاں پر آپ لوگ اس طرح نکل آتے ہیں اور جلسہ، اور وہ آپ دیکھیے وہاں پر جو سیکورٹی بھی ہے وہ بھی علاقے کی ہی لوگ ہوں گے، ورنہ وہاں سیکورٹی بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کا ایک سوشل بائیکاٹ وہاں پر شروع ہو جائے گا ان لوگوں کا جو اس طرح سے چادر چار دیواری تقدس پامال کریں گے، اس طرح کریں گے۔ باقی کوشش وہاں پر بھی بڑی ہوئی ہے، پرچے وغیرہ گرفتاریاں وہ سب بھی وہاں اوپر ہوا ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں جناب پوری طرح سے تحریک انصاف کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، اور the latest casualty in ہزارہ ڈویژن where PMLN has gone far behind، کہ وہاں تو PMLN گئی، اسی لیے میاں صاحب نکل ہی نہیں رہے گھر سے، وہ لیا بھی نہیں جا رہے اب۔ اور وہاں سے الیکشن کیا انہیں لڑنا تھا کہ میاں نواز شریف مانسہرہ سے might face a daunting challenge، کہ اب ان کے لیے وہاں جیتنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے ریپبلک پالیسی نے اپنا ایک ویڈیو بھی لگائی ہے جس میں ان کے لوگ آ رہے ہیں، سینئر لوگ ہیں، اور بتا رہے ہیں وہاں اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہر جگہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو لاہور میں میاں نواز شریف کا یاسمین راشد صاحب سے مقابلہ ہے وہاں اب بھی میاں صاحب کچھ آگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دولت، پیسہ، سرکاری وسائل وہ سب ان کے پاس ہیں، سرکاری بیکنگ، ہماری بات ہو گئی ہے وہ بھی ہے۔ یاسمین صاحبہ تو جیل میں ہے، نہ وہ کمپین کر سکتی ہیں، نہ ان کے بیہاف پر کوئی اور کمپین کر سکتا ہے، کوئی نکل نہیں سکتا، کوئی بینر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ پورٹل بھی جو ہے ڈاؤن کر دے تحریک انصاف کا کہ وہاں سے نہ لوگ انفارمیشن لے لیں۔ لیکن اس دفعہ یہی تو فرق ہے کہ پہلے تھا کہ کارکن جاتے ہیں، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں، لیڈر جاتا ہے، ایک فضا بناتا ہے کہ نہیں ان کی باتیں سنتا ہے، پلیز آپ مجھے ووٹ کریں، وہ گھر گھر جاؤ۔ وہ اس دفعہ جناب جو ووٹر ہے، ووٹر وہ خود آ رہا ہے، وہ خود ڈھونڈ رہا ہے، وہ خود پتہ کروا رہا ہے کہ ہمارے علاقے سے کون ہے، تو کسی نہ کسی صورت پتہ کروا لے گا، کسی رشتہ دار کو فون کر کے، کہیں فون کر کے۔ اب یہ اس طرح سے تحریک انصاف یقیناً اپنے نمبرز وغیرہ دے سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے نمبرز ہیں، آپ یہاں پر فون کر کر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ ڈاؤن ہے یا کہیں سے انفارمیشن مل رہی کہ کس حلقے میں کون شخص کھڑا ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے، تو وہ بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں سے لوگ ڈھونڈ نکالیں گے، تو لوگ خود اپنے جو بھی ان کے امیدوار ہیں جس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہاں تک وہ پہنچ جائیں گے۔ اب ایک تو جناب جو انہوں نے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر کیمپین شروع کی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ الجزیرہ انگلش لکھ رہا ہے کہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا پاکستان میں الیکشن کمپین، لیکن اب اتنے زیادہ یہ رگ ہو رہے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی پارٹی کے خلاف، وہ جناب لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اب یہ الیکشن جو ہیں بڑے یعنی ان کا سکیل نیچے چلا گیا ہے، جو انتھوزیزم ہے۔ باقی جماعتیں تو بس کچھ کر نہیں سکتی، لوگوں میں جا نہیں سکتی، اور انہی میں جناب اب ایک لوٹے صاحب ہیں جو کہ چیچا وطنی N143 سے جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود مسلم لیگی دھڑے جو ہے نا آزاد حیثیت میں آگے، تو نعمان لنگڑیال صاحب یہ تحریک انصاف کے لوٹے تھے، چھوڑ گئے مشکل وقت میں، اور یعنی منحرف اراکین میں تھے، ان کی بات ہو گئی ہوئی تھی، مگر اب یہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی دیکھیں نون لیگ والے جو ہیں وہ اپنے آزاد امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، یہ بڑا غلط ہے، یہ ہوا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ایسے نہ کریں، تو دھندی کی وجہ سے میں نکل نہیں رہا، میں کمپین نہیں کر سکتا، تو ایسے نہ کریں۔ یعنی یہ لوگ اب کمپین بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف اس آس پر بیٹھے ہیں کہ جی نون لیگ والے بھی ہمیں ووٹ ڈال دیں گے، ہم لوٹے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے آ جائیں گے تحریک انصاف کو تو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا، تو یہ سب نہیں جناب، لوگ نکل رہے ہیں، یہی خوف ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہ ریپبلک پالیسی سروے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر خواجہ آصف کے خلاف سیالکوٹ میں جو نعرے لگے ہیں وہ گالیاں ہی ہیں، شدید گالیاں، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو سنوا سکتا ہوں۔ تو یہ اب چیز ایسے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں پھیلنے والی ہے، الیکشن سے پہلے یہ بات بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو انتخابی نشان ان کی تصحیح کے لیے دیے گئے تھے وہی انہوں نے اپنے سلوگنز بنا لیے ہیں۔ لوگوں نے اب جناب یہ ہے کہ دکانوں کے باہر جو ہے نا بینگن لٹکانا شروع کر دیے ہیں، اور اس کی گواہی حامد میر صاحب بھی دے رہے ہیں، اس پر ہم کوشش کریں گے آگے ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اقرار الحسن کا، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے NA71 کے گھنٹہ گھر چوک، اقبال چوک اور دیگر علاقوں میں خود لوگوں سے بات کی ہے اور اسے ریکارڈ بھی کیا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی وہاں 80% سے زائد مقبولیت رکھتی ہے، لاکھ معاملہ طے ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے مارجن کو کیسے مینج کیا جائے گا۔ یہ جناب
یہ اقرار الحسن صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو مرضی کر لیں جناب نون لیگ والے، تو یہاں تو یہ فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اتنا زیادہ مارجن اس کو کیسے کم کریں گے. اشرف باجوہ نے سٹارٹ شیئر کیے ہیں 14 جنوری سے 18 جنوری تک کے، اور اس میں جناب ساری پارٹیاں ایک طرف، اور اگر ویوز دیکھے جائیں وہ یوٹیوب چینل پر ان لوگ کس کو سرچ کر رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، پہلے گوگل کا بھی آیا تھا، وہ اس میں تحریک انصاف کہیں آگے ہے، اس کے کروڑوں ویوز ہیں. ٹھیک ہے جی، اور باقی لاکھوں میں ہیں لوگوں کے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے دوسرے نمبر پی ایم ایل این ضرور ہے، اس کے لاکھوں میں ویوز ہیں، لیکن کروڑوں میں جناب تحریک انصاف ہے. کوئی مقابلہ نہیں، ساری جماعتیں ملا بھی دیں تو آدھ میں بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے 1 کروڑ بھی نہیں بن رہے سب کے ملا کے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیے، اگر لاہور کی بھی بات کرنی ہے تو اس پر محمد مالک صاحب وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ادارے نے بتایا ہے کہ جناب 14 سیٹیں لاہور کی ہیں، تو یہ گڑھ کہا جاتا تھا، یہاں کوئی ایک سیٹ بھی کوئی اور جماعت نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. آپ دیکھیے یعنی چند سال پہلے تک 2018 سے پہلے کے الیکشنز کی بھی اگر بات کریں تو ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے کوئی اور نہیں جیت سکتا. تو اس کے بعد تحریک انصاف نے یہاں سے سیٹیں نکالنا شروع کی. اب یہ حال ہے کہ صرف 3 سیٹوں پر مقابلہ ہے، 14 میں سے 11 سیٹوں پر تحریک انصاف آگے ہے. اس سب کے باوجود آپ اندازہ لگائیے. تو یہ جناب اس وقت لیٹسٹ صورتحال ہے. صرف 8 تاریخ تک یہ ہے کہ لوگوں کو مایوس نہیں ہونا، اور جو بھی ہو جائے جتنا مرضی زور لگا لیا جائے، اگر لوگ نکل آتے ہیں، اور نکلنا چاہیے آپ سب کو، اور اگر آپ جس پارٹی کو بھی ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں اور جا کر اس پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں، اس امیدوار کو ووٹ کرتے ہیں، تو یہ سب یہ دھاندلی شاندلی یہ وہ سب جو بھی ہو رہا ہے یہ سب فارغ ہو جائے گا. اللہ حافظ.